بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 10th کلاس، ایک اور لیکچر کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہمارا سبق نمبر 1 کا لیکچر نمبر 7 ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، محمد خان جنیجو کا دور حکومت۔ تو محمد خان جنیجو کا دور حکومت، اسے بڑھنے سے پہلے جیسے کہ ہم دیکھا تھا، پہلے ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت مکمل کیا 1973 کے آئین، اور اس کے بعد ہم نے نفاذ اسلام کی کوششوں میں جائزہ لیا کہ جنرل محمد ضیاء الحق نے کیسے ٹیک اوور کیا، انہوں نے کس طریقے سے حکومت سنبھالی، ذوالفقار علی بھٹو کو کیسے مارشل لاء لگا کے ہٹایا گیا، اور تمام جو مسائل اس وقت کے تھے جس میں نظام مصطفیٰ نام کی تحریک وہ شروع کی گئی حزب اختلاف کی جانب سے۔ ابھی مذاکرات درمیان میں تھے، 1970 کے انتخابات کی قومی اسمبلی کے ہو چکے تھے اور دوسرے صوبائی اسمبلی کا بائیکاٹ ہو چکا تھا، تو معاملہ اسے آگے بڑھا اور مارشل لاء آ گیا۔ اب اس کی مارشل لاء جب ہم نے نفاذ اسلام کی کوششوں کا جائزہ لیا، تو اسی میں ہی جو کہ جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت ہے، اس میں ہم جائزہ لیں گے کہ محمد خان جنیجو کا دور حکومت کیسے آیا، اور اس کے متعلق کچھ کوشش کریں گے سمجھنے کی۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں اس کے تعارف کی جانب۔ تعارف کی جانب آئیں تو ایک بات ایسی کہ 1973 کا آئین، جو کہ ہمارے پاس ابھی تک کا آخری دستور، جس کے اوپر اس وقت کی جمہوریت کی تمام یعنی کہ جو طاقتیں پاکستان میں موجود تھیں، وہ اس بات پر متفق ہوئی، اور آج الحمدللہ آج تک 1973 کے آئین کو ہی اپنا آئین مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی نئی دستور کی ضرورت آج تک پیش نہیں ہوئی۔ البتہ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا، اس میں ترامیم کا ایک سلسلہ ہو سکتا ہے، تو 1973 کے آئین میں ترامیم بہت زیادہ کی گئیں، اور وہاں کی جو پارلیمانی روح ہے وہ مکمل طور پر شاید ختم ہو گئی، اور یقینی طور پر صدارتی نظام نے وہاں پر جگہ لے لی۔ یعنی کہ بات مختصر اس طریقے سے ہم سمجھایا جا سکتا ہے کہ صدر ضیاء الحق جو جنرل بھی تھے، ان کے پاس اختیارات آ گئے، اور صدر کے پاس اختیارات زیادہ اور وزیر اعظم کے پاس اختیارات میں کمی واقع ہوئی۔ حالانکہ پارلیمانی نظام حکومت جیسے کہ کہا گیا تھا پاکستان میں ایسا ہی ہوگا، تو اس میں صدر ملک کا سربراہ ہوتا ہے، اور حکومت حاکم الوقت یا زیادہ سے زیادہ جو آپ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے۔ تمام کی تمام حکومت کی مشینری چلانے کا ذمہ جو ہوتا ہے کس کے پاس ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے وزیر اعظم کے پاس۔ وزیر اعظم اپنے ساتھ کچھ ٹیم بناتا ہے جس کو ہم کابینہ کہتے ہیں، وہاں پر اہم فیصلے لیے جاتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم خود مکمل یعنی کہ ملک کا نظام اکیلے ہاتھوں میں نہیں چلا سکتا۔ اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، تو بہت سے سیکٹرز ہوتے ہیں، تو وزیر اعظم اپنی وہ ٹیم بناتا ہے اور قابل اعتماد ممبران کو بیچ میں شامل کرتا ہے، اور ان کو مختلف امور جو ہیں وہ سونپے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جیسے کہ نواز شریف کے دور حکومت میں ہم نے دیکھا کہ وزارت خارجہ خالی رکھی گئی، اور وہ خود وزیر اعظم ہی ان امور کو انجام دیتے رہے۔ تو اسی طریقے سے مختلف ادوار میں مختلف وزرائے اعظم نے مختلف اس طریقے کے سیکٹرز اپنے پاس ہی رکھے، اور اس کے اوپر کسی وزیر کو تعینات نہیں کیا، صرف مشیران سے مشاورت کی گئی اور نظام آگے چلایا گیا۔ تو اس کی تعارف کی طرف بڑھیں تو 1973 کے آئین میں بہت زیادہ ترامیم کر کے اس نظام کو صدارتی نظام میں بدلنے کی کوشش کی گئی۔ اختیارات کا جو مکمل معاملہ تھا وہ صدر کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو گیا۔ ایسے میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مارشل لاء میں ڈکٹیٹرشپ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ایک فرد واحد کے تمام حکم ہوتے ہیں، اس کو جمہوریت کی نفی کہا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ لیڈر عوام کی رائے سے نہیں آتا، وہ جو انسان ہوتا ہے وہ کسی سیکنڈ سورس سے آتا ہے، اور بالکل اس چیز کا کسی کو علم نہیں ہوتا۔ فوج کا وہ جو سربراہ، اس نے کمیشن کہاں سے حاصل کیا، اس کے رینکس کب بڑھے، کیسے بڑھے، عوام کو نہ تو اس کا علم ہوتا ہے اور نہ ہی عوام سے رائے لی جاتی ہے۔ ہنگامی صورتحال میں ایسے میں کوئی فوجی افسر آ کے ملک کی باغ دوڑ سنبھال لیتا ہے۔ اب حالات کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، اس چیز کو ہم ایک اور ٹاپک کی طرف شاید کبھی ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی جب ہم اس کو ڈسکس کریں محمد خان جنیجو کا دور حکومت، تو اس میں سب سے پہلی بات کیا کہ مارشل لاء کو لگے ہوئے تقریباً
8 سال ہو چکے تھے، اور یہ تقاضا ہو رہا تھا کہ جمہوری طاقتیں جو ہیں دوبارہ سے سر اٹھائیں گی، حکومت سنبھالنا ذرا مشکل نظر آتا۔ ایسے میں جنرل محمد ضیاء الحق نے انتخابات کروائے، اور یہ انتخابات تھے غیر جماعتی انتخابات، اور یہ کب ہوئے؟ یہ ہوئے 1985، غیر جماعتی انتخابات۔ غیر جماعتی انتخابات میں کیا ہوا کہ اس کے بعد 23 مارچ 1985، یہ میں تاریخ لکھ رہا ہوں، 23 مارچ 1985 23 مارچ 1985 کو قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا، یعنی کہ قومی اسمبلی بنائی گئی، اس کا پہلا اجلاس ہوا غیر جماعتی طور پر، یعنی کہ وہ اس وقت کوئی جماعتیں نہیں تھیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لینا تھا۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے اب کچھ منظور جو پارٹیاں ہوتی ہیں، جیسے مسلم لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور دیگر کچھ جماعتیں، تو ان کے ٹکٹس دیے جاتے ہیں اور ان ٹکٹس کی بنیاد پر لوگ آگے الیکشن لڑتے ہیں، پھر کچھ آزاد امیدوار ہوتے ہیں۔ اس وقت پارٹی نظام نہیں تھا، غیر جماعتی انتخابات تھے، وہ کسی جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں تھے، اس میں جماعتوں کی صورت میں لوگ الیکشن نہیں لڑ رہے تھے۔ تو 23 مارچ 1985 کو پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس منعقد ہوا، اور اس میں صدر بنے یا صدر کا حلف اٹھایا جنرل ضیاء الحق نے، اور وزیر اعظم کا حلف اٹھایا محمد خان جنرل۔ جہاں تک یہ بات مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیڈنگ آتی ہے وہ ہے مارشل لا اٹھانے قراردادیں۔ اب یہ ایک فطری چیز تھی کہ جب عوامی نمائندے حکومت میں آ جائیں گے تو مارشل لا کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ تو گویا مارشل لا کو اٹھانے کے لیے قراردادیں قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں منظور کی گئیں کہ مارشل لا کو پاکستان سے ختم ہو جانا چاہیے، اور بالآخر یہ واقعہ ہو گیا، اور 30 دسمبر 1985 کو ملک سے مارشل لا اٹھا لیا گیا۔ یہ کاوش جو 23 مارچ سے شروع ہوئی اور دسمبر تک جاری رہی، اور اس کے مثبت اثرات مرتب ہوئے، اور مارشل لا جو کہ ایک اچھا عمل نہیں تھا اس کو ختم کیا گیا، اور 30 دسمبر 1985 کو مارشل لا ملک سے اٹھا لیا گیا، اور دنیا میں اس چیز کی پذیرائی بھی ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی ہیڈنگ آتی ہے وہ ہے محمد خان جنیجو بطور صدر مسلم لیگ۔
اب قومی اسمبلی کے ممبران یا باقی اسمبلی ممبران کے لیے نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے، تاکہ ان لوگوں میں نظم و ضبط ہو، کیونکہ وہ غیر جماعتی انتخابات کے تحت آئے تھے، تو ایک پارلیمانی گروپ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا، اور اس پارلیمانی گروپ کو تشکیل دیا گیا جنوری 1986 کو۔ کب کیا گیا؟ جنوری 1986، اور اس کا نام رکھا گیا پاکستان مسلم لیگ۔ کیا نام رکھا گیا؟ پاکستان مسلم لیگ۔ پاکستان مسلم لیگ جو اس پارلیمانی گروپ کا نام رکھا گیا، ظاہری بات ہے اس کے مقاصد میں یہ تھا کہ تمام جو ممبران ہیں ان کو نظم و ضبط کا پابند بنایا جائے، کچھ قواعد ہوں اور کچھ قوانین ہوں جن کے تحت وہ چلیں، تاکہ مسائل کم سے کم ہوں اور سب جو ہیں وہ قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھے طریقے سے اسمبلی کو آگے بڑھائیں۔ تو اس سلسلے میں پارلیمانی گروپ، اور اس کا نام رکھا گیا پاکستان مسلم لیگ۔ کیا نام رکھا گیا؟ پاکستان مسلم لیگ۔ اب پاکستان مسلم لیگ جو بنائی گئی، یہ جو اس کو جو صدارت تھی وہ سونپی گئی اس کے صدر جو تھے وہ محمد خان جنیجو، تمام جو وزرائے اعلیٰ تھے صوبوں کے وہ ان کی صوبائی صدر تھے، ٹھیک ہے، صوبائی صدر تمام وزرائے اعلیٰ بنائے گئے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد آ جاتی ہے کہ اس مسلم لیگ نامی جماعت کو، یہ جو پارلیمانی گروپ تھا، اس کو نچلی سطح پر بھی منظم کیا جائے، اور اس کا نام رکھا گیا پرائمری مسلم لیگ، اور اس میں ممبران سازی کی گئی۔ کیا کی گئی؟ نچلی سطح پر ممبران سازی، نچلی سطح پر ممبران سازی کی گئی۔ تو اس کے بعد ہم اپنی اگلی ہیڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے غیر ملکی دورے۔ چونکہ پاکستان میں مارشل لاء کے بعد جمہوریت کا ایک عمل شروع ہوا، اور اس کو پوری دنیا میں بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی، اور اس کو خوش آئند کہا گیا۔ تو اس سلسلے میں جو محمد خان جنیجو نے دورے کیے، ان میں کون کون سے ملک تھے؟ ان میں ملک تھے جرمنی، ترکی، امریکہ، اور یہ تینوں دورے محمد خان جنیجو کے کامیاب رہے۔ یہ تینوں دورے محمد خان جنیجو کے کامیاب رہے۔ غیر ملکی دوروں کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پاس جو ہیڈنگ آتی ہے وہ آتی ہے ترقیاتی پروگرامز۔ محمد خان جنیجو انتہائی ایماندار اور عوام مخلص لیڈر تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے 7 مرلہ اسکیم کا اجرا کیا۔ اس کے بعد 7 مرلہ اسکیم کے بعد پانچ نکاتی ترقیاتی پروگرام، اور اس کے بعد ہمارے پاس تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے تعلیمی شرح بڑھانے کے لیے
پروگرام شامل تھے۔ تو ترقیاتی پروگرام میں 7 مرحلہ اسکیم یعنی کہ ہاؤسنگ اسکیم کے ایک اسکیم طے اس کو اجرا کیا گیا۔ 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام، پاکستان کو ترقی دینے کے لیے 5 نکاتی ترقیاتی ایجنڈا اور تعلیم کی شرح کو بڑھانے کے لیے مختلف پروگرام جو ہیں اس نے متعارف کروائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ آتی ہے اور وہ ہے ثانیہ او جی ڈی کیمپ۔ او جی ڈی کیمپ کا جو سانحہ ہے انیس سو 1988 میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ایک اسلحہ ڈپو میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ واقعہ غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس میں متعدد شہری جو ہیں وہ ہلاک ہوئے اور ایک ہفتے کی دوڑ دھوپ کے بعد، کیونکہ یہ اسلحہ ڈپو تھا، اور ایک ہفتے کے بعد اس پر کنٹرول پایا گیا۔ اس وقت وزیر اعظم جو تھے محمد خان جنیجو وہ سندھ کے دورے پہ تھے، جبکہ جنرل محمد ضیاء الحق کے جو صدر تھے وہ تھے کویت کے دورے پر۔ وہ دونوں فوری طور پر واپس آئے۔ اس کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا۔ او جی ڈی کیمپ کا جو سانحہ ہوا اس کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ صدر پاکستان کو پیش کر دی گئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیڈنگ آتی ہے وہ ہے برطرفی۔ سیاسی صورتحال میں بہت زیادہ تبدیلیاں واقع ہو رہی تھیں۔ صدر اور وزیر اعظم کے اختلافات بھی بڑھتے جا رہے تھے اور یہ سلسلہ آگے جو ہی بڑھا اور ایک غیر ملکی دورے سے واپسی پر محمد خان جنیجو نے ایئرپورٹ پہ ایک انٹرویو دیا اور اسی شام کو جنرل محمد ضیاء الحق نے حکومت کو دوبارہ سے توڑ دیا اور حکومتی تختہ الٹ دیا گیا، اور اس طریقے سے محمد خان جنیجو کے یہ جو دور حکومت ہے اس کا اختتام ہو گیا۔ یہاں پر ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ میں پہلے اس پر تھوڑی سی دوبارہ سے روشنی ڈالوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو اس میں سے چند ایک جو اہم مختصر سوالات ہیں اس کے اوپر بھی کچھ بات کریں گے۔ تو مارشل لا لگا ہوا تھا 1977 سے۔ 1985 میں غیر جماعتی انتخابات ہوتے ہیں لیکن صدر کے پاس زیادہ اختیارات تھے۔ یہ بات آگے بڑھتی ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس 23 مارچ 1985 کو ہوتا ہے جس میں صدر پاکستان کا حلف ضیاء الحق اٹھاتے ہیں اور وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے محمد خان جنیجو کو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آتی ہے بات کہ مارشل لا اٹھانے کے حوالے سے قراردادیں پیش ہوئیں، چاہے وہ صوبے، سینٹ، قومی اسمبلی میں۔ بالآخر 30 دسمبر 1985 کو مارشل لا اٹھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ نامی جو جماعت ہے، ایک پارلیمانی گروپ بنایا جاتا ہے، اس کو منظم کیا جاتا ہے۔ اس کے صدر جو ہے محمد خان جنیجو بنتے ہیں۔ صوبائی صدر جو ہے وہ وزرائے اعلیٰ کو بنایا جاتا ہے اور مقامی سطح پر پرائمری مسلم لیگ کے نام اس کو دیا جاتا ہے اور ممبر سازی کی جاتی ہے۔ پھر ہم بڑھتے ہیں غیر ملکی دورے، ان کے نہایت کامیاب رہے کیونکہ جمہوریت کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا تھا اور یہ بڑی خوش آئند تھا کہ مارشل لا کے بعد جمہوری اقدار ایک دفعہ سے پھر پاکستان میں رائج ہو رہی تھی۔ جرمنی، ترکی اور امریکہ کے کامیاب دورے انہوں نے کیے۔ ترقیاتی پروگرام میں 7 مرحلہ اسکیم اس کو متعارف کرایا گیا، 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام اور تعلیمی شرح کو بڑھانے کے لیے پروگرام متعارف کروایا گیا۔ سانحہ او جی ڈی کیمپ ہوتا ہے 1988 میں اور اس کی تحقیقاتی رپورٹ ضیاء الحق کو پیش کی جاتی ہے۔ ضیاء الحق کویت کے دورے پہ تھے اور سندھ کے دورے پہ تھے محمد خان جو یہ واپس آتے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور پھر برطرفی کی بات آتی ہے۔ اختلافات شدت اختیار کر جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ ضیاء الحق جو ہیں وہ حکومت ایک دفعہ پھر سے توڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہمارے اہم مختصر سوالات ہیں اس میں ایک سوال میں صرف ٹک کر رہا ہوں، وہ ہوگا غیر جماعتی انتخابات کب منعقد ہوئے۔ اس کے بعد مارشل لا اٹھانے کی قراردادیں، یہ شارٹ کوشچن بن سکتا ہے، اور غیر ملکی دورے، یہ شارٹ کوشچن بنے گا،
اور یہ بڑا امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے جو کافی دفعہ امتحانات میں نظر آیا، اور وہ ثانیہ اوجڑی کیمپ۔ تو یہاں پر آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ جائے گا، اور اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔